نماز کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصلاۃ الخمس کفارۃ لما بینہم، سلسلۃ الصحیحہ 1920۔ پانچوں نمازوں کی پابندی آدمی کے تمام صغیرہ گناہ مٹا دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا، ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم خمسا ما تقول ذلک یبقی من درنہ؟ قال لا یبقی من درنہ شیئا۔ قال فذلک مثل الصلاۃ الخمس یمحو اللہ بالخطایا۔ بخاری کتاب مواقیت الصلاۃ باب الصلاۃ الخمس کفارہ 528، مسلم 1522۔ تم میں سے جس کے دروازے پر نہر ہو اور وہ اس میں روزانہ 5 مرتبہ نہائے تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل رہ سکتی ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی، ذرا بھی میل نہیں رہ سکتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے ہی 5 نمازیں ہیں، ان کے ذریعے اللہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان للہ ملک ینادی عند کل صلاۃ یا بنی آدم قوموا الی نیرانکم التی اوقدمتموہا علی انفسکم فطفئوہا بالصلاۃ۔ طبرانی اوسط 11509، طبرانی صغیر 1131، صحیح الترغیب و ترہیب 358 اور 359۔ بے شک ہر نماز کے وقت اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ صدا لگاتا ہے، اے لوگو، اس آگ کو بجھانے کے لیے اٹھو جسے تم نے اپنے گناہوں کی بدولت اپنے لیے جلا رکھا ہے، اسے نماز کے ذریعے بجھا دو۔ اور بخاری میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اراد اللہ رحمت من اراد من اہل النار امر اللہ الملائکۃ ان یخرجوا من کان یعبد اللہ فیخرجونہم ویعرفونہم بآثار السجود وحرم اللہ علی النار ان تاکل آثار السجود۔ بخاری کتاب الاذان باب فضل السجود 806۔ جب اللہ تعالیٰ جہنمی لوگوں پر رحمت کرنے کا ارادہ کرے گا تو فرشتوں کو حکم دے گا کہ جس نے بھی خالص اللہ کی عبادت کی ہے اسے جہنم سے باہر نکالو، تو فرشتے انہیں پیشانیوں پر سجدوں کے نشان سے پہچان کر باہر نکالیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آگ پر سجدے کے نشان کو جلانا حرام قرار دیا ہے۔ اور ایک دوسری جگہ فرمایا، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث نماز ہے۔ نسائی کتاب عشرۃ النساء حب النساء 339، صحیح۔ بے نمازی کا حکم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم واذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی۔ سورہ نساء آیت نمبر 142۔ بلا شبہ منافقین اللہ سے دھوکہ بازی کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ انہیں دھوکہ دینے والا ہے۔ ان کی نشانی یہ ہے کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو نہایت سست کھڑے ہوتے ہیں۔ سورہ توبہ میں ہے، فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم وخذوہم واحصروہم واقعدوا لہم کل مرصد فإن تابوا واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ فخلوا سبیلہم۔ سورہ توبہ آیت نمبر 5۔ مشرکین کو جہاں پاؤ قتل کرو اور انہیں پکڑو اور انہیں گھیرو اور ان کے لیے ہر گھات کی جگہ بیٹھو، پھر اگر وہ توبہ کر کے نماز ادا کرنے اور زکوٰۃ دینے لگیں تب انہیں چھوڑ دو۔ دوسری جگہ فرمایا، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ۔ سورہ توبہ آیت نمبر 11۔ اگر یہ مشرک لوگ توبہ کر لیں اور نماز کے پابند ہو جائیں اور زکوٰۃ دینے لگیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں، وگرنہ نہیں۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاۃ۔ مسلم کتاب الایمان باب بیان اطلاق اسم الکفر علی من ترک الصلاۃ۔
82۔ بلا شبہ آدمی اور شرک و کفر کے درمیان فرق نماز کا چھوڑنا ہے۔ اور ایک دوسرے موقع پر فرمایا العہد الذی بیننا و بینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر۔ ترمذی کتاب الایمان باب ما جاء فی ترک الصلاۃ 2621، نسائی 464، ابن ماجہ 1069۔ صحیح۔ ہمارے اور ان کافروں کے درمیان نماز قائم رکھنے کا عہد ہے، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس نے نماز ترک کر دی اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ 218، السنن کبریائی البہیقی 1673۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو نماز چھوڑ دے اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ 30388۔ عبداللہ بن شقیق فرماتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ترک نماز کے علاوہ کسی گناہ کو کفر نہیں سمجھتے تھے۔ ترمذی کتاب الایمان باب ما جاء فی ترک الصلاۃ 2622۔ صحیح۔ بے نمازی کا انجام۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فخلف من بعد خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ سورہ مریم آیت نمبر 59۔ پھر ان نبیوں کے بعد نالائق لوگ ان کے جانشین بنے جنہوں نے نماز ضائع کی اور خواہشات کے پیچھے لگ گئے، وہ عنقریب اس گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا جس نے نمازوں کی حفاظت کی قیامت کے دن یہ نماز اس کے لیے نور، دلیل اور نجات کا سبب ہوگی، اور جس نے اس کی حفاظت نہ کی اس کے لیے قیامت کے دن کوئی چیز دلیل، نور اور نجات کا سبب نہیں ہوگی، اور وہ شخص قارون، حامان، فرعون اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ جنتی لوگ جہنم میں جانے والے اپنے دوستوں سے جہنم میں جانے کا سبب پوچھیں گے تو وہ جواباً کہیں گے قالوا لم نکو من المصلین۔ سورہ مدثر آیت نمبر 43۔ جہنمی کہیں گے کہ ہم نماز نہیں ادا کرتے تھے۔ استغفر اللہ۔ نماز کی اس قدر تاکید کی گئی ہے لیکن ہماری مسجدیں پھر بھی خالی ہیں اور لوگ نمازوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے اور نجات کا سبب بھی نہیں سمجھتے۔ قائم اسلام کو لائک، شیئر، کمنٹ کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔